دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کہاں سے ثابت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داود میں موجود ہے۔ وہ کس طرح حدیث ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو 20 رکعت تراویح پڑھا دی، اور پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ 3 دن مسلسل تراویح پڑھا دی۔ پھر چوتھی مرتبہ جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف نہ لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین وہ انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئیں گے، ہم ہی تراویح پڑھائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ صحابہ بھی آئے ہیں اور نماز کا ٹائم بھی ہے، تراویح کا ٹائم بھی ہے، پھر بھی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس وجہ سے خشیت ان یکتب علیکم، ایسا نہ ہو کہ میرے صحابہ کے اوپر یہ نوافل جو سنت تراویح ہے وہ فرض نہ ہو جائے۔ خشیت ان یکتب علیکم، ایسا نہ ہو کہ یہ جو سنت تراویح ہیں وہ فرض نہ بن جائے۔ تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح آئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں تراویح پڑھا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو جب وہ وہی کٹ جائیں اور نبوت کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر کیا کر لیں، اپنی مسجد میں کیا کریں، 20 تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ اجمعین اس کا زمانہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ آیا۔ عمر رضی اللہ کے زمانے میں تو پھر عمر رضی اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ہمیں صحابہ کو چاہیے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم اپنے گھروں میں کیا کرو، تراویح پڑھو۔ تو عمر رضی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں اس وقت تو میں بھی موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہاں میں بھی موجود تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں اشارہ تھا اس بات کی طرف ہو کہ جب وہی کٹ جائیں، منقطع ہو جائیں اور نبوت کا دروازہ بند ہو جائیں تو پھر آپ یوں کر لیں، دوبارہ اپنی مسجد میں کیا کر لیں، تراویح پڑھنی چاہیے۔ لیکن ابھی نہ پڑھو، ایسا نہ ہو کہ خشیت ان یکتب علیکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ اصل کا اس طرف اشارہ تھا۔ تو صحابی نے کہا کہ جہاں سے عمر رضی اللہ عنہ کا سوچ شروع ہو جاتا ہے وہاں پر ہمارا سوچ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے 4 چیزیں بتا دی۔ ایک تو یہ ہے کہ 20 رکعات کی تراویح جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں پڑھنی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ پورا رمضان پڑھنی چاہیے، پورا مہینہ پڑھنی چاہیے۔ یہ سے نہ ہو کہ بعض 15 دن پڑھ لیے، 20 دن پڑھ لیے، یا 10 دن پڑھ لیے، پھر اس کے بعد آپ نے چھٹی کر دی، نہیں۔ یا آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی ہے لہٰذا اس کے بعد نہیں پڑھی ہے، اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ لیتے ہیں، 3 دن ہم پڑھ لیتے ہیں، نہیں، یہ بالکل بات یہ غلط ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہمیں بتایا ہے کہ جب وہی منقطع ہو جائے، نبوت کا دروازہ بند ہو جائے، پھر آپ لوگوں نے دوبارہ اپنی مسجد میں 20 رکعت کی تراویح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ 20 رکعت تراویح جو ہیں ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ توفیق بھی نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔